بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک کی ابتدائی 2 آیات ہم نے اپنے پہلے سبق میں مکمل کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تیسری آیت سے جو ہے اپنے سبق کو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے کل کے سبق کے حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کل کے سبق کے حوالے سے یہ تھا کہ جب ہم نے ایک جملہ بنایا تھا کہ سورۃ الملک کی مکیۃن، اس میں یہ جو لفظ مکیۃن کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس میں منصوب، ایک منصوب سین سے آتا ہے اور ایک منصوب جو ہے وہ صاد سے آتا ہے۔ تو وہ جو منصوب صاد والا اسم ہے وہ اسم ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسم کی جو 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر، ان میں جو حالت نصب میں اسم ہوتا ہے اس کو منصوب اسم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو لفظ مکیۃن استعمال ہوا ہے یہ اسم منصوب ہے، سین والا منصوب ہے۔ اسم منصوب، یہ سین والا منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں نسبت کے لیے، یعنی نسبت کے لیے جس اسم کے آخر میں یائے مشدد یعنی شد والی یا لگائی جاتی ہے، اور اس شد والی یا سے پہلے جو ہے وہ زیر لگائی جاتی ہے۔ جیسے پاکستان، ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں اس کو، مثلا پاکستان سے نسبت رکھنے والا اس کو ہم کہیں گے پاکستانی، لاہور سے نسبت رکھنے والا اس کو ہم کہیں گے لاہوری۔ تو یہ پاکستانی، لاہوری، یہ آپ کے اس میں منصوب ہے۔ تو اب جو میں نے آپ کو اس کا اصول بتایا ہے اس کے لیے ہم بورڈ پر 1-2 ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ یہ کافی ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس وقت ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف جو ہمارا یہاں پر ریکوائرڈ لفظ ہے مکیۃن، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو ذہن میں رکھیے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں نسبت کے لیے یائے مشدد یعنی شد والی یا لگائی جاتی ہے، اور اس یائے مشدد سے پہلے لازمی زیر جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں ایگزامپلز آپ کے سامنے جو ہے وہ بورڈ پہ رکھتا ہوں۔ چلتے کہ میں لفظ آپ کے سامنے بولا ہے پاکستان۔ اب ظاہر بات ہے عربی میں پے، ہمارے جو اردو میں حرف تہجی ہے وہ نہیں ہے، تو پاکستانی کہنے کے لیے مجھے اس اسم کے آخر میں یائے مشدد لگانی پڑے گی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ زیر دینی پڑے گی، اور اسم کو تنوین کے ساتھ مجھے شو کرنا پڑے گا، یہ بن جائے گا پاکستانیون۔ اسی طرح لاہور کے ساتھ بھی آپ یعنی اس کو لفظ کو سامنے رکھیں۔ آخری حرف کی حرکت میں اس لیے نہیں یہاں پر لگا رہا تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے زیر دی اور یا مشدد، لاہوریون۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹاپک میں کافی تفصیل ہے، تو اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، صرف یہاں جو ہمارے پاس لفظ ہے مکیۃن اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ اسماء جن کے آخر میں تائے تانیث ہو، وہ اسماء جن کے آخر میں تائے تانیث ہو، جیسے مکہ، مکہ کے آخر میں آپ کو تائے تانیث نظر آ رہی ہے، تو اس کو جب ہم نے یائے مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو کیسے ملانا ہے؟ اس میں پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس تا کو ہم نے ہٹا دینا ہے، یعنی جس اسم کے آخر میں تائے تانیث آئے گی
اس کی تا کو ہٹا دینا ہے, تو پیچھے کیا بچا آپ کے پاس؟ مکہ بچا. اب یا مشدد, لیکن پیچھے ہم نے کیا لگانا ہے؟ زیر. یعنی یہاں زیر آ گئی اور تنوین کے ساتھ یہ بن گیا مکیون. اب مکیون اس کی مونس کیسے بنے گی؟ اسم سے مونس بنانے کا طریقہ آپ کو پتا ہے, آخری حرف کو آپ دیتے ہیں زبر, یعنی یہاں پر ہم زبر لگا دیں گے اور اینڈ پہ گول تا لگا کر اس کو مونس بنا دیں گے. یہ آپ کا بن جائے گا مکیتن. تو یہ مونس اسم ہے اس لیے کہ ہمارا سورۃ الملک میں سورت لفظ جو ہے وہ مونس ہے, اس لیے اس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ بھی ہم مونس لائے ہیں. تو یہ چونکہ آپ کے قرآن مجید میں جب آپ مصحف کا مطالعہ کریں گے تو ہر صورت آپ کو پتہ ہے یا تو مکی صورت ہے یا پھر مدنی صورت ہے. تو مکی یون سے مکیتن مونس کے لیے یہ آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اب ایک جو آپ کے مصحف میں بار بار چیز آئے گی وہ ہوگی مدنی. تو مدنیتن اس کو بھی دیکھ لیں, اس میں الگ جو ہے وہ ایک رول آپ کے سامنے آئے گا. لفظ دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس, لفظ ہے مدینتن. مدینتن یہ لفظ ہے. اچھا مدینتن اس کا ذرا وزن اگر آپ نکالیں تو اس کا وزن نکلتا ہے فعیلتن. مدینتن فعیلتن. فا عین یا آپ کا زائد اور نون لام, فا عین اور لام کلمہ. یہاں پر آگے زائد کیا چیزیں ہیں؟ یا اور تا. یہ دونوں ڈراپ ہو جائیں گے, یہ دونوں آپ ڈراپ کر دیں گے اور یا مشدد لگ گئی, پیچھے زیر, اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کو زبر دینا واجب ہے. تو یہ بن جائے گا آپ کا, یعنی زیر سے ہٹا کر ہم اس پہ زبر لگائیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا مدنیون. حالانکہ آپ دیکھیں جو ورڈ تھا ہمارے پاس مدینہ, اس میں دال پر زیر تھی, لیکن یہ ایک واجب رول ہے, یعنی لازمی لگایا جائے گا. پہلے تو آپ نے اس فعیلتن کے وزن پہ آنے والی یا اور تا کو ہٹایا, اس کے بعد اپنا وہی یا مشدد اینڈ پہ پیچھے زیر, اور جو اس سے پہلے والا حرف تھا اسے بھی زبر دینا لازمی ہے. تو اسے یہ بن گیا مدنیون, اور پھر مدنیون سے مؤنث کیا بنے گی؟ مدنیتن. تو یہ پھر اس لفظ کے حوالے سے رول آ گیا. اچھا اگر فعل ناقص فعیلتن کے وزن پہ آئے گا تو اس کے الگ رولز ہیں. اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اس ٹاپک میں کیونکہ کافی تفصیل ہے, اس لیے اگر ہم اسی ٹاپک کو لے کے یہاں پر شروع کر دیں تو اس پہ ایک دو لیکچرز ہمارے لگ جائیں گے, لیکن وہ ہمارے لیے فی الحال غیر ضروری ہیں. ہمیں لفظ چونکہ ایک اس میں منصوب کے حوالے سے کچھ پتہ کرنا تھا تو الحمدللہ ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ اس میں منصوب کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی. پاکستانیون جس کا تعلق پاکستان سے ہو, اس طرح محمد سے محمدیون, ہم عام طور پہ اردو میں استعمال کرتے ہیں محمدی, یعنی وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معتقد ہو اسے محمدی کہیں گے. اسی طرح پھر یہ اس میں منصوب جو ہے اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے بہت ساری آ سکتی ہیں. کسی اچھی بڑی کتاب میں اس ٹاپک کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک سوال یہ آیا تھا کہ یہ جو پہلی آیت تھی اس میں تبارک الذی بیدہ الملک, بیدہ الملک کو جو ہم نے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کر کر جملہ اسمیہ بنایا تھا, اس کے حوالے سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر یہ خبر مقدم نہ ہوتی اور مبتدا مؤخر نہ ہوتا بلکہ اپنی اپنی جگہ پر ہوتے تو یہ جملہ کیا بنتا تھا. تو سادہ سی بات ہے کہ جملہ بنتا تھا الملک بیدہ, الملک بیدہ, بادشاہت یا ملکیت یا پوری کی پوری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کی نارمل ترتیب تھی, لیکن نارمل ترتیب سے ہٹ کر جملے کو استعمال کیا گیا. یعنی جملہ اسمیہ کی نارمل ترتیب کیا ہوتی ہے؟ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے.
لیکن اگر ہم خبر کو مقدم کر دیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیں تو اس کا کیا معنی میں کوئی اثر ہوگا، معنی میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کے حوالے سے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ تقدیم آگے کرنا، تقدیم ما حقہ تاخیر، یعنی اس چیز کا آگے کرنا جس کا حق پیچھے کرنا ہے، جس کا حق ہے کہ وہ پیچھے ہو. جیسے خبر کا حق کیا ہے، وہ بعد میں آتی ہے، اور مبتدا کا حق کیا ہے، وہ پہلے آتا ہے. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید، وہ فائدہ دیتی ہے، الحسرہ، حسر کا فائدہ دیتی ہے. اس سے پھر ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، الملک بیدہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں بیدہ الملک تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو اس سے وہ حسر پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا. تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ دوسرا سوال تھا، اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا. پھر ایک تیسرا سوال یہ پیدا ہوا تھا دوسری آیت کے حوالے سے کہ یہاں پر ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں یبلو فعل کے لیے کم کو مفعول اول بنایا اور ایکم احسن عملا اس جملے کو ہم نے مفعول ثانی بنایا. یہ ایک بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی اسٹوڈنٹس کے کہ یہ مفعول اول اور مفعول ثانی اس سے کیا مراد ہے. اس کا جواب جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو یہ فعل یبلو ہے، بلا یبلو، یہ اصل میں علما کے معنی میں ہے، یعنی جاننے کے معنی میں ہے. اور علما یعلمو، اس کا مضارع علما یعلمو، یہ فعل جو ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے، یہ دو مفعول چاہتا ہے. تو یہاں پر یبلو جو ہے یہ فعل یہ یعلمو کے معنی میں ہے. اب جب یہ یعلمو کے معنی میں ہوگا تو ایک اس کا مفعول کم آ گیا اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ایکم احسن عملا پورا جملہ بن کر آ گیا. اچھا، اب گرامر میں سے کچھ لوگوں نے یہاں پر اس کو ایسے حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ لیبلوکم کو انہوں نے اسی طرح رکھا ہے اور اس کے بعد ایک فعل فیعلمو جو ہے اس کو محذوف مانا ہے، یعنی اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. فیعلمو، اور جان لے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو وہ یہاں پر ایک فعل محذوف مانتے ہیں، لیکن یہاں پر فعل محذوف ماننے کی میں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یبلو فعل کو یعلمو فعل کے معنی میں لے لیں تو مسئلہ یہیں پر ہمارا حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ علما جو دو مفعول چاہتا ہے تو یہ ہمارے دونوں مفعول یہاں پر پورے ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر ایک سوال یہاں پر پیدا ہوگا، اگر یہاں پر وہ یعلمو کو محذوف مانتے ہیں تو پھر آگے صرف ایک جملہ آ رہا ہے ایکم احسن عملا، تو دو مفعول چاہیے تھے اس کو، اس میں تو پھر ایک مفعول آ رہا ہے. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوتا ہے. تو یہ انتہائی اہم باتیں ہیں جو آپ کے علم میں آ رہی ہیں کہ جملہ جو ہے یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہوتا ہے. تو یہ اشکال بھی یہاں پر باقی نہیں رہتا. اب یہاں پر ایک سوال پھر باقی رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ جان لے. اللہ تو پہلے سے جانتا ہے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تاکہ وہ جان لے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے، سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کا علم تو قدیم ہے. تو یہاں پر پھر جاننے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کر دے. اس کے علم میں تو سب کچھ ہے لیکن وہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، اس کو خود بھی پتہ چل جائے. دعوے تو سب کوئی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے دعویٰ، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، صرف باتیں کرنے جو گئی ہے یا عملاً بھی کچھ کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ واقعی یہ جو ہے وہ کام کرنے والا تھا. آیت نمبر 3 ہے ہماری، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اس آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، 3 جملوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا حصہ یا جملہ کہہ لیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، دوسرا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت،
اور تیسرا فرج البصر هل ترى من فطور۔ تو جو پہلا جملہ ہے یا پہلا حصہ ہے الذی، اس میں موصول جب بھی آئے گا آگے صلہ آئے گا، تو آگے صلہ جملہ ہوگا، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ تو یہاں پر فعل آ رہا ہے تو صلہ جو ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے خلقہ۔ خلقہ فعل با فاعل، اور خلقہ کیونکہ ایک متعدی فعل ہے لہٰذا متعدی فعل کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے، تو مفعول آگے آ رہا ہے سبع سماوات، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں پھر وہ سبع جو اصل میں مفعول ہے، اور یہ عدد ہے۔ عدد کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عدد میں ابہام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک حالت نصب میں اسم لایا جاتا ہے جو اس ابہام کو دور کرتا ہے، اور اس کو تمییز کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سبع ممیز یعنی جس کی تمییز آ رہی ہے، اور سماواتن تمییز۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ سماواتن جو ہے یہ تو حالت جر میں ہے، حالانکہ سماواتن حالت نصب بھی یہی ہے، لیکن ہم نے جو گنتی تھوڑی سی کی ہے اس میں 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو مرکب اضافی کے طور پر اگر دیکھیں اس کو تو سبع مضاف اور سماواتن مضاف الیہ، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو سماواتن یہ حالت جر میں ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سماواتن جو تمہیز ہے وہ حالت جر میں کیوں استعمال ہوئی ہے؟ تو بڑا اس کا ایک خوبصورت جواب دیا تھا ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی حضرت یہ جو اسم مبہم ہوتا ہے اس کی تمییز حالت نصب میں آیا کرتی ہے، تو یہ 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد جو ہیں ان کی تمییز حالت جر میں کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ یہ حالت جر میں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بدتمیز ہوتی ہے۔ اصل میں یہ بالکل 3 سے لے کے 10 تک کے اعداد کا ایک کمبینیشن ہے، آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، تو لیکن ہم کہیں گے یہاں پر اس کو تمییز کے طور پر ہی، یعنی مضاف مضاف الیہ کر کے آپ بنا لیں اسے مفعول، یا ممیز اور تمییز کر کے اسے مفعول بنا لیں اس کا۔ سبع سماواتن 7 آسمان، خلق سبع سماواتن اس نے پیدا کیے 7 آسمان۔ آگے لفظ آ رہا ہے طباقن، یہ طباقن لفظ جو ہے یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ طبقن کی جمع ہے، یا تو طبقن، جیسے جبل کی جمع جبال، طبقن کی جمع طباقن، ٹھیک۔ جبل جبال، جمل جمال، جبل پہاڑ اور جمل اونٹ۔ یا یہ طبقن کی جمع ہے، یعنی طبقن تھا با کی زبر کے ساتھ، اور یہاں پر طبقن جو ہے با کے سکون کے ساتھ ہے۔ طبقن کی جمع ہے جیسے حبلن رسی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے حبالن، یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ یا کسی نے کہا کہ یہ طبقاتن کی جمع ہے، طبقاتن، جیسے رہبتن، رہبتن کہتے ہیں صحن کو، کشادہ جگہ کو، اس کی جمع رہابن۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جمع کا لفظ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جمع کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تابقا یطابقو، تابع کاف مادہ اور باب مفاعلہ، تابقا یطابقو، مطابقتن یا طباقن، 2 مصدر آتے ہیں آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ کے، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن، نافقہ ینافقو منافقتن یا نفاقن۔ تو تابقہ یطابقو مطابقتن یا طباقن، تو مطابقت آپ کے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، عربی زبان میں تابقن نالو، نال سمجھتے ہیں نا، جوتے کو کہتے ہیں، تو تابقن نالو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب موچی جوتے
کو تہ با تہ کر کے سیتا ہے. یعنی آپ موچی کو دیکھیں نا تو وہ تہ پہ تہ لگا کے اس کو سیے گا, تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایک رائے ہوگی کہ یہ مصدر ہے. مصدر کس کا ہے؟ تابع کا یطابقو, ایک محذوف فعل کا مصدر ہے. اچھا اب چاہے یہ مصدر ہے چاہے یہ جمع ہے, یہ ہے سبعہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے, کیونکہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو یہ سبعہ کی صفت استعمال ہوا ہے. تو اب ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے موجود ہے خلق فعل با فاعل, سبعہ ممیز, سماوات تمییز, ممیز اپنی تمییز سے مل کر موصوف, اور طباقاً یہ صفت ہو گیا. موصوف اور صفت مل کر یہ مفعول بن گیا. مفعول ہمارا مکمل ہو گیا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. موصول اور صلہ مل کر, اب یہ کیا ہے؟ یہ پھر ظاہر بات ہے موصول اور صلہ مل کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح یا تو ہم اسے ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر قرار دے لیں, یعنی هو الذی خلق سبع سماوات طباقا, یا جو پچھلی آیت میں ہمارے سامنے پاس تھا نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اس میں جو الغفور لفظ ہے اس کی صفت قرار دے دیں اس کو, یا اس سے بدل قرار دے دیں گے. پھر ڈیٹیلز ہیں, لیکن آسان میں جو بات کی تھی کہ ہم آسان ترکیب رکھیں گے تو اسے ہم ہوا کی ایک مبتدا محذوف اس سے پہلے نکال رہے ہیں, یعنی هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. یہاں پر مفعول مطلق جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ میں تفصیل سے مزید کسی لیکچر میں بات کروں گا, بہت دلچسپ ٹاپک ہے یہ بھی. اگلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ما آپ کا نافیہ, ترا رآ یرا اس فعل پہ کافی دفعہ بات کر چکے ہیں, دیکھنا. سیغہ کون سا ہے؟ رآ یرا, یرا ترا, ترا تیسرا سیغہ, تیسرا سیغہ, یعنی اس ورٹیکلی ہم تیسرے کی بات کر رہے ہیں, ورنہ تیسرا نہیں بنتا, یہ جا کے ہمارا 3 3 6 اور 7واں سیغہ بنتا ہے. ما ترا, ترا فعل با فاعل, ترا تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا, ما ترا تو نہیں دیکھے گا. فی خلق الرحمانی, فی آپ کا حرف جر, حرف جر آ گیا تو آگے مجرور آئے گا. خلقی آپ کا مجرور ہے لیکن تنوین کے بغیر ہے, الف لام بھی داخل نہیں ہے تو مضاف بن کر آ رہا ہے. تو خلق مضاف اور الرحمانی مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے ترا فعل کے. تو نہیں دیکھے گا الرحمن کی تخلیق میں. کیا نہیں دیکھے گا؟ اب ترا کا ایک مفعول ہے جو آگے آ رہا ہے, وہ ہے من تفاوت. من یہاں پر گرامر والے کہتے ہیں زائدہ ہے, اور زائد حروف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر انہیں ٹیکسٹ سے ہٹا دیا جائے تو معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اور عام طور پہ نکرہ سے پہلے جب یہ لگتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, یعنی اسے اور نکرہ بنا دیتا ہے. دیکھیں آگے لفظ کیا آ رہا ہے؟ تفاوت. تفاوت اس لفظ کو دیکھ لیں کہ یہ تفاوت کیا ہے. یہ فا واو تا مادہ ہے, فوت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, باب تفاعل میں استعمال ہوا ہے. تفاعلا یتفاعلو سے تفاوتا یتفاوتو, تفاوت مصدر اس کا. اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں میں فرق ہونا, دو چیزوں میں فرق ہونا, کم و بیش ہونا. اس حوالے سے تفاوت مصدر بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہے. اگر اسم ہے تو اس کے معنی ہوں گے فرق, اختلاف یا کمی بیشی. تو ما ترا فی خلق الرحمانی, من کو ہٹا کے میں لفظ لے کے آ رہا ہوں, حالت نصب میں مفعول آئے گا تو تفاوتن. تو الرحمن کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی, کوئی فرق, کوئی اختلاف نہیں دیکھے گا. اچھا اب تفاوتن مصدر تھا نا, اس پر ہم نے من داخل کیا تو اس سے اس میں اور عموم پیدا ہو گیا, یعنی اور نکرہ ہو گیا وہ. تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے کوئی بھی فرق, کوئی بھی کمی بیشی, کوئی بھی اختلاف. تو ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, تو الرحمن کی تخلیق میں کوئی بھی فرق نہیں دیکھے گا, کوئی بھی کمی بیشی نہیں دیکھے گا. تو یہ آپ کا ترا فعل با فاعل اور فی خلق الرحمانی جار مجرور,
اور من تفاوت میں من زائدہ، یا اب اس کو زائدہ نہیں مانتے ہم، تو تفاوت ہمارا مفعول ہو گیا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ گرامر والے کہتے ہیں یا تو آپ اسے سبع سماوات کی صفت بنا دیں، دوسری صفت، یا اس کا حال بنا دیں، یا خلقہ کا جو فاعل ہے اس سے حال بنا دیں، یا الگ سے جملہ کر دیں، یعنی اس کو الگ سے جملہ کر دیں، یا الگ سے جملہ ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو الرحمن کی مخاطب، تو الرحمن کی تخلیق میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں دیکھے گا۔ پھر اس آیت کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے، فرجع البصر، جو دیے اس میں نے لکھا ہے فا جزائیہ، فا جزائیہ، نوٹس پہ آپ کی جزائیہ لکھا ہوا موجود ہے نا؟ فا جزائیہ کون سا فا ہوتا ہے؟ یہ وہ فا ہوتا ہے جو شرط کے جواب پر داخل ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ ہوتا ہے نا، جملہ شرطیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک شرط ایک جواب شرط، تو جواب شرط پر فا داخل ہوتا ہے عام طور پر، وہ کہاں پر داخل ہوتا ہے کہاں پر داخل نہیں ہوتا یہ الگ ٹاپک ہے پورا، تو بہرحال جب وہ اسے فا جزائیہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے پھر وہ ایک شرط کو محذوف مانتے ہیں۔ وہ شرط محذوف کیا مانتے ہیں وہ میں نے آپ کو نوٹس میں دے دیا کہ ان کنتا فی ریب من ذالک، ان کنتا اگر تو ہے فی ریبن کسی شک میں، من ذالک اس بارے میں، یعنی تجھے اگر اس بارے میں کوئی شک ہے تو اب جواب شرط کیا ہے؟ فرجع البصر، فا جزائیہ، ارجع رجع یرجع، باب ضرب یضرب، لوٹنا یا لوٹانا، اس سے یہ فعل امر ہے، ارجع تو لوٹا، کیا لوٹا؟ البصر، مفعول آ گیا، ارجع فعل با فاعل پلس مفعول، جملہ فعلیہ، اور یہ فعل امر جو ہوتا ہے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں پھر وہ گرامر والے، تو یہ جملہ فعلیہ یعنی انشائیہ آپ کا بن گیا۔ تو فرجع البصر، اگر تو اس بارے میں کسی شک میں ہے تو پھر نظر کو لوٹا، یعنی دوبارہ لوٹا کے دیکھ نظر کو۔ ہل تری من فطور، حال استفہامیہ، ترا وہی فعل آ گیا آپ کے سامنے، کیا تو دیکھتا ہے؟ ترا تو دیکھتا ہے، اور پھر یہاں پر من زائدہ یا اسی اسم کو مزید نکرہ کرنے کے لیے، فطور لفظ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے من لگایا گیا۔ اب یہ فطور لفظ ہے، یہ فطرہ یفترو، نصر ینصرو، پھاڑنا پھٹنا، اس سے پھر پھاڑنا بلکہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ باب انفعال میں آئے گا تو انفطرت، ہم نے پڑھا ہے سورہ انفطار میں کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو پھٹنا باب انفعال میں، اور ویسے نصر ینصرو میں آئے گا تو پھاڑنا، لیکن اس سے پھر یہ لفظ بنتا ہے فطرن، فطرن مادہ وہی ہے، اس کے معنی ہے پھٹن، شگاف، پھر اس کی جمع جو ہے وہ ہے فطور۔ اب یہ اگر مفعول کے طور پہ آتا تو ہوتا ہل تری فطورن، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ اب اس کے شروع میں من لگایا گیا تو اس سے اور عموم پیدا ہو گیا، ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی بھی شگاف نظر آتا ہے؟ اب یہاں پر پھر دیکھ لیں، یہ سوال نہیں کیا جا رہا، یہ حل کے ذریعے سے سوال نہیں کیا جا رہا، یہ وہ استفہام انکاری اور اقراری تقریری والی جو ایگزامپلز میں نے آپ کو دی تھی کہ اصل میں تجھے کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ہل تری من فطور، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر ثم آپ کا عاطفہ، اور یہ اسی پہ فرجع البصر پر عطف ہے، ارجع البصر تو لوٹا نظر کو، کرتین، کرتن، کرہ یہ باب کرما سے استعمال ہوتا ہے، کرہ یا کرو، کرورن، اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا یا مڑنا، اور اس کا مسئلہ جب کرن آتا ہے اس کا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، تو کرن لوٹانا، کرتن
اس کا مثنیٰ کرتانی، اور یہاں پر استعمال ہوا ہے کرتینی۔ اب دیکھیں رجع یرجع کے معنی بھی لوٹانا، اور کرہ یا کرو کے معنی بھی لوٹانا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کرتینی جو ہے یہ کیا ہوا؟ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق یعنی مفعول مطلق میں جو میں نے بات کی کہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، مفعول مطلق میں ہوتا کہ اصل میں یہ اسم حالت نصب میں لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ فعل کی تاکید کے لیے، یا فعل کی نوع بتانے کے لیے، فعل کی قسم بتانے کے لیے، یا پھر فعل کی تعداد بتانے کے لیے اس کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، اس آیت کو مکمل کر لیں کیونکہ ٹائم ہمارا ہونے والا ہے۔ تو یہ مفعول مطلق کے حوالے سے میں اس پہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کل تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ آ کر بات کروں گا۔ یہاں پر صرف اس کو سمجھ لیں کہ مفعول مطلق ہے اور لوٹانا کے معنی میں ہی ہے، اور کرتینی مثنیٰ کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور مثنیٰ کا صیغہ یہاں پر 2 بار لوٹانا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہ لفظی ترجمہ ہوگا نا تو نظر کو لوٹا 2 بار۔ یہاں پر مثنیٰ جو ہے یہ لایا گیا ہے تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے، یعنی بار بار تو اپنی نظر کو بار بار لوٹا۔ ینقلب الیک البصر، قاف لام با مادہ باب انفعال، انقلبا ینقلبو انقلابن، اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، الٹنا، اوندھا ہونا، الٹا ہونا۔ تو ینقلب وہ لوٹ آئے گی، مؤنث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فاعل جو ہے البصرو ہے، اس البصرو کے حوالے سے میں مؤنث ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ ینقلبو کے معنی ہوں گے وہ لوٹ آئے گا۔ تو ینقلب البصرو، نظر لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، یعنی واپس لوٹ آئے گی۔ اور کس حال میں لوٹے گی؟ خاسئن، یہ خاسئن حال ہے، حالت نصب میں اسم آیا ہے تو یہ حال ہے، یہ خاسئن، خاص سین حمزہ مادہ ہے اس کا، فتح یفتح باب سے آتا ہے۔ عربی زبان میں خسع البصر، خسعن یا خسوعن مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیے جاتے ہیں کہ نگاہ کا کسی شے کو نہ دیکھ سکنا اور تھک جانا، نگاہ کا کسی شے کو نہ دیکھ سکنا اور تھک جانا۔ اور پھر یہ خسال کلبہ، کلب کتے کو کہتے ہیں، جب اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دھتکارنا، دور بھگانا۔ تو خاصی ان کے معنی ہوں گے ناکام، نامراد، ذلت اور حقارت کے ساتھ دور پھینکا ہوا، یعنی نامراد، ناکام۔ تو نظر تیری طرف لوٹ آئے گی کس حال میں؟ خاسئن، ناکام، نامراد۔ وَهُوَ حسیر، یہ واو حالیہ یعنی دوسرا حال آ رہا ہے آگے ایک جملے کی صورت میں، خاسئن مفرد حال ہے، اور ہوا حسیرن ایک جملہ پورا جو ہے وہ حالیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ہوا مبتدا، حسیر خبر، اور یہ حسیر جو ہے ہا سین را مادہ ہے، فعیل کا اس کا وزن ہے۔ اور باب نصرہ، باب ضربہ، باب سمیہ سے جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تھک جانا، اور باب کرما سے جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی تھکا ہونا بھی ہوتے ہیں اور عاجز ہونا کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ہوا حسیرن، وہ عاجز ہوگی، درماندہ، اس طرح ترجمہ کیا گیا اس کا۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تو لوٹا نظر کو بار بار۔ ینقلب، اب یہاں پر ینقلب مجزوم ہو کر آیا ہے، اخف ہو کر آیا ہے، کیوں؟ پیچھے فعل امر ہے، فعل امر کے جواب میں مضارع جو ہے مجزوم ہو کر آتا ہے، یا اسے پہلے گرامر والے کہتے ہیں کہ شرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ نظر تیری طرف لوٹ آئے گی ناکام اور درماندہ۔ تجھے الرحمن کی تخلیق میں کوئی بھی کمی بیشی، کوئی پھٹن، کوئی شگاف کسی قسم کا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اصل میں قدرت جو ہے اس کا بہت خوبصورت انداز میں بیان ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم کسی درجے میں پہچان گئے تو باقی تو باتیں اس کے بعد کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت جو ہے عطا کرے اور اس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔